انتہائی مکرم بھائی جو یقیناً اس سٹیج میں سب سے پہلے آ کر صبح تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان القادری صاحب کو فتح جنگ سے تشریف لائے ہیں، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا موسى اما ان تلقی واما ان نكون اول من القا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اصول برکت کے لیے بآواز بلند السلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو راسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ شہا بے کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن، دوائے درد عصیانم شفاعت یا رسول اللہ۔ عرب را بادشاہ تو عجم را دستگاہ تو، دو عالم را پناہ تو شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج میں اور آپ استاذ العلماء پیکر اخلاص و محبت یادگار اسلاف خطیب بے بدل حضرت علامہ قبلہ قاری محمد عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اس دعائیہ تقریب میں تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق لم یزل قبلہ قاری صاحب کے درجات میں اللہ پاک بلندیاں عطا فرمائے۔ جتنے علماء مشائخ سادات حفاظ دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ کے صاحبزادگان کو اللہ پاک یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ جہاں پر آپ خطابت کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتے تھے، خوبصورت طریقے کے ساتھ رب کا قرآن پڑھنا، عارف کھڑی علیہ رحمہ کے اشعار پڑھنا، قرآن و حدیث کی ترجمانی افسن انداز کے ساتھ کرنا، 35 سال سے زائد عرصہ اس مسجد شریف کی خدمت کرنا، بروز قیامت یہ مسجد کے در و دیوار بھی گواہیاں پیش کریں گے۔ قبلہ قاری صاحب کی وہاں پر ہمارا بھی ایک عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ جو تعلق اور واسطہ رہا ہے۔ قبلہ قاری صاحب وہاں پر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو شریف آدمی کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے وہ خدمتہ لضیفہ، وہ مہمان نواز ہوتا ہے۔ دسترخوان کے اندر اتنی وسعت تھی، اللہ پاک اس مبارک عمل کے طفیل قبلہ قاری صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ لوگوں کے دلوں میں صرف اس شہر کے اندر نہیں، پورے ضلع کے اندر نہیں، بلکہ دور دراز کے علاقوں تک قبلہ قاری صاحب کا ایک نام جو تھا دلوں پہ حکومت کرتے تھے۔ بالخصوص اس شہر کے ہر فرد کے دل کے اوپر جو حکومت تھی، اور در حقیقت یہاں پر بڑے علماء طلباء کی تعداد موجود ہے۔ عرض کرتا چلوں حقیقت میں جو دلوں پہ حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان سے چلے ہارون الرشید کے محل کے قریب آپ کا بہت بڑا جو استقبال ہوا، علماء تشریف فرما ہے، بہت بڑا آپ کا استقبال ہوا۔ وہاں پر اتنی دنیا آئی، جمع غفیر تھا، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو آپ کو جانتے نہیں تھے، صرف نام سے واقف تھے، شکل سے واقف نہیں تھے، کسی اور عمل سے واقف نہیں تھے۔ شاہی محل کے اوپر
ہارون الرشید کی جو بیوی تھی وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. اس نے پوچھا اپنے غلاموں سے یہ کون آیا ہے, یہاں پر کیا شور و غل ہے, اتنی جو دنیا ہے ازدحام ہے اور اتنی یہاں پر جو ہے دھول بھی اٹھ رہی ہے, لگتا ہے کسی کا استقبال ہو رہا ہے. تو غلاموں نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک کا استقبال ہو رہا ہے. عبداللہ بن مبارک کا استقبال کیا جا رہا ہے. زہد و تقوی کا پہاڑ ہے, خراسان کا رہنے والا ہے, بہت بڑا عالم اجل ہے اور امام المجاہد کے نام سے اس کو دنیا جانتی ہے. تو اس وقت اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھ کے اپنے شوہر نامدار کو, ہارون الرشید کو, جو بادشاہ وقت تھا, اس کو کہا کہ بادشاہ ہم نہیں ہیں, بادشاہ تو وہ ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے, وہ بادشاہ نہیں ہوتا جو محل کے اندر رہے. آج بھی اگر قاری عبد الرحمن صاحب سرکار کے غلاموں کے سینوں کے اوپر, دلوں کے اوپر اور اس شہر کے باسیوں کے دلوں پر اگر حکومت کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرما رکھا. دوسرا ایک بہت بڑا وصف تھا قاری عبد الرحمن صاحب کا. مجھے قبلہ وقار ہزاروی صاحب کی طرف سے بڑا مختصر وقت دیا گیا ہے. بہت بڑی خوبی تھی قاری عبد الرحمن صاحب کی. میں نے میرا شریف آستانے پر بھی قاری عبد الرحمن صاحب کا وہاں پر خطابت کے جوہر دیکھے, مکھڑ شریف بھی دیکھے, سلطان پور بھی دیکھے, بڑی بڑی جگہوں پر میں نے بڑے بڑے آستانوں پر بڑے بڑے جلسے جلوسوں کے اندر علماء مشائخ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے سنا. لیکن میں نے اس بابے کو جو دیکھا وہ ادب سے بھرپور تھا. جس بندے کے اندر ادب نہ ہو اللہ کبھی بھی اسے حکومت عطا نہیں کرتا, وہ کبھی بھی دلوں کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. قاری عبد الرحمن صاحب ادب کا ایک مجسمہ تھے. اور طلباء کی تعداد ہے, میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیے دیتا ہوں. امام محمد امام الائمہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قابل فخر شاگرد تھے. جہاں پر اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا, وہاں پر اللہ نے علم کی فراوانی عطا فرمائی تھی. ممبر پہ جلوہ فروز ہیں, واز فرما رہے ہیں. جب ممبر سے نیچے اترے شاگردوں نے پکڑ لیا, یا حضرت اللہ نے جو علم کی فراوانی عطا فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام محمد نے یہ نہیں کہا کہ ذہانت بڑی اللہ نے عطا فرمائی, میں ذہین بڑا ہوں, لائق بڑا ہوں, فائق بڑا ہوں, یا بڑوں کا کمال ہے. کوئی ایسا جملہ نہیں فرمایا. ایک جملے میں بات آپ نے ختم فرما دی. آپ نے فرمایا اللہ نے جو علم کی فراوانی عطا فرمائی ہے یہ ادب کی وجہ سے عطا فرمائی ہے, ادب کی وجہ سے. یا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب کے اندر علماء تشریف فرما ہے. خواب کے اندر امام محمد کہتے ہیں مجھے جناب آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. اور یہ جو میں بات سنانے جا رہا ہوں یہ میری جو حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخری جو ہماری ملاقات تھی, 4 گھنٹے سے زائد استاد مبارک تھے اور 2-3 ہم ساتھی تھے. اس ملاقات کے اندر یہ بات آپ نے سنائی, ہمیں کتابوں کے اندر بھی پڑھی, لیکن آپ کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دعا مل جائے گی. اللہ امیر المجاہدین کی تربت مبارک پر بھی کروڑوں ہم برکتوں کا نزول فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہم اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹوں اپنے شاگردوں کو باز فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اور خواب میں مجھے امام محمد کہتے ہیں کہ آدم صفی اللہ نے میری پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے کہا, مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں, بیٹا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ امام محمد کہتے ہیں, میں نے کہا جی علی جب قرآن آتا ہے مجھے پڑھنا ہے. حضرت آدم کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت امام محمد کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. الف لام میم اولئک علی ھدی من ربی یا ایھا الناس اعبدوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پڑھتے جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. جب آیت نمبر 35, 36 یا 37 پر پہنچے نا, لا تقربا هذه الشجرہ, علماء تشریف فرما ہیں جب ان آیات پر پہنچے امام محمد کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں. جب ان آیات کے اوپر پہنچا تو میں نے یہ 3 آیتیں چھوڑ کر اگلی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. 3 آیتیں چھوڑ کر اگلی آیات پڑھنا شروع کر دی. امام محمد کہتے ہیں کہ مجھے حضرت آدم صفی اللہ نے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے کہا اور بیٹا محمد قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے؟ میں بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں, بیٹا قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے؟ امام محمد کہتے ہیں علی جا قرآن مجھے پڑھنا آتا ہے, قرآن مجھے پڑھنا, میں بڑی توجہ چاہتا ہوں طلباء کی, مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن میں نے 3 آیات چھوڑ دی ہے. جس طرح اللہ آپ سے مخاطب ہے میں مخاطب نہیں ہو سکتا ہوں, جس طرح اللہ آپ سے مخاطب ہے اس طرح میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتا ہوں. ادب کا یہ خوبصورت منظر جناب آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام محمد کی طرف سے دیکھا تو آپ نے اپنے بازو کھول لیے اور بازو کھول کر آپ نے فرمایا کہ امام محمد آج کے بعد, اے محمد بیٹا آج کے بعد علم میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا.
میرے بیلیوں اگر چاہتے ہو رب عزت عطا کرے، یہ ساری گفتگو کا جو حاصل ہے اپنے اندر ادب لے آؤ. بات ذہانت کی نہیں ہے، بات کسی اور عمل کی نہیں ہے. آج اساتذہ کا ادب کرو گے دنیا آپ کو یاد رکھے گی. حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، اختصار کے ساتھ آپ تشریف فرمائے. امام ابو یوسف قریب تشریف فرما ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کاغذ اوپر نیچے سنوار رہے ہیں. قریب ایک بچہ کھیل رہا ہے گیند کے ساتھ، گیند اڑتی ہے، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے کاغذ کے ٹکڑوں پہ آ جاتی ہے. آپ اس گیند کو، اس کھلونے کو اٹھا کر جا کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس بچے کو پیش فرماتے ہیں. دوسری مرتبہ پھر یہی عمل ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہی عمل ہوا. 20 مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ یہ عمل ہوا. حضرت امام ابو یوسف کے قریب آگے کہتے ہیں استاد جی بھلے لوگ ہو، بچے کو آپ منع کریں. بچہ باز آ جائے، آپ بار بار اٹھتے ہیں، پھر کاغذ اپنے سنوارتے ہیں، ان کی نوک پلک سنوارتے ہیں، درست فرماتے ہیں اور بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جا کر پیش فرماتے ہیں. آپ بچے کو منع کریں تاکہ وہ باز آ جائے. امام اعظم ابو حنیفہ، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات مشعل راہ ہے. ہم جن کے مقلد ہیں وہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ. آپ فرماتے ہیں بیٹا ابو یوسف، یہ 20 مرتبہ اس بچے نے ایسا عمل کیا، اگر 20,000 مرتبہ کرے پھر بھی میں اس کا ادب کروں گا. یا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا میں نے جس استاد سے سبق پڑھا ہے یہ اس استاد کا پوتا ہے. اصلا نال جنیکی کریے نسلاں تھک نہیں بول دے. ہم نے جس استاد سے سبق پڑھا ہے وہ ان کا پوتا ہے. تو ادب کوٹ کوٹ کے قاری عبد الرحمن صاحب کے، اور ہم اس لیے بھی قاری عبد الرحمن صاحب کی دل و جان سے احترام کرتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم ہر دل عزیز شخصیت جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ عبد الستار شہیدی، اللہ پاک اس بابے کی عمر، ہماری عمر بھی اس بابے کو لگائے. اللہ پاک تادیر عالم اسلام پر آپ کا سایہ قائم اور دائم رکھے. آپ کے کلاس فیلو بھی تھے اور ہم نے کئی مرتبہ قبلہ شہیدی صاحب زید شرف ہو سے قاری عبد الرحمن صاحب کے متعلق بہت کچھ سنا ہے. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کئی مرتبہ ہم نے قاری عبد الرحمن صاحب کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اور بالخصوص بہتی وقت رئیس التحریر شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی حافظ اللہ تعالی 3-4 سال قبل واقعاً تشریف لائے. واپسی پر فیض القرآن میں آپ کے ساتھ تھا. قبرہ شیخ الحدیث صاحب یہاں پر مفتی گل شہزاد صاحب تشریف فرما ہے، ان کے پاس یہاں پر رکے تھوڑی دیر کے لیے. وہاں پر بھی قاری عبد الرحمن صاحب کا ذکر ہوا. ابھی کچھ ماہ ہی پہلے ہمارے دوست یہاں پر تشریف فرما ہے مسلم امت حضرت علامہ قبلہ منصور رضا قادری صاحب، ان کے ادارے میں حضرت قبلہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب زیدہ شرف ہو کا یہاں پر آپ کی آمد ہوئی. بہت بڑا علماء کا یہاں پر جمع غفیر تھا، تو یہاں پر آپ تشریف لائے. اس موقع پر بھی ادارہ فیضان مصطفیٰ کے اندر بھی آپ نے قاری عبد الرحمن صاحب کے متعلق مجھ سے بھی پوچھا، اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں قبلہ قالی خلیل الرحمن رضوی صاحب آپ سے بھی پوچھا. اللہ پاک قبلہ قاری عبد الرحمن صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور میں آخر میں اس مسجد کی انتظامیہ، اس شہر کے علماء طلباء سب کو اس بات پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انتظامیہ عموماً مساجد کی ہوتی ہے، جب خطبہ چلے جاتے ہیں ان کی اولادوں کے ساتھ عجیب قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس انتظامیہ کو، جمشید اختر صاحب کو، ان کی جملہ پوری ٹیم کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے قبلہ قاری عبد الرحمن صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے کو یہاں پر خطابت کی جو ہے وہ فرائض سر انجام کیے، اور یہ ایک عالم باعمل ہیں اور ایک بہترین خطیب ہیں، بہترین مدرس ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی سے بھی ہماری توقعات ہیں انشاءاللہ وہی کام میرا مالک لے گا جو قبلہ قاری عبد الرحمن صاحب سے رب نے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قبلہ قاری عبد الرحمن صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.